بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اسپرچول جرنی میں اپنے تمام ناظرین کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ رمضان المبارک کا دوسرا اشرا شروع ہو چکا ہے، تو آج ہم بات کریں گے توبہ استغفار کی کیا فضیلت اور اہمیت ہے۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ انسان خطا کا پتلا ہے۔ وہ جانے انجانے میں بہت سے ایسے کام کر گزرتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بن جاتے ہیں۔ نادانی کی بات یہ ہے کہ ان کاموں پر اصرار کیا جائے تو انسان اللہ کی رحمت سے دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ رمضان المبارک ایسے کسی افراد کے لیے نعمت سے کم نہیں کہ وہ اس ماہ کے روحانی ماحول اور برکات سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اللہ کریم کے سامنے پیشانی رکھ دیں اور اس کی بارگاہ میں گر گڑا کر اپنے گناہوں کی معافی طلب کریں کہ ان ایام میں اس کی رحمت جوش میں ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے راہ مستقیم سے بھٹکے ہوئے بندوں کے لیے معافی اور مغفرت کا دروازہ کھلا رکھا ہے، جسے جب اپنی لغزشوں کا احساس ہو اس دروازے کے ذریعے اللہ کی رحمت میں داخل ہو جائے۔ سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، بے شک اللہ محبت رکھتا ہے توبہ کرنے والوں سے اور محبت رکھتا ہے پاک صاف رہنے والوں سے۔ گناہوں سے توبہ اور استغفار کی کثرت سے اللہ کی ناراضگی محبت میں بدل جاتی ہے اور وہ اپنے بندوں کو معاف کر دیتا ہے۔ سورہ یونس میں حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ کا عذاب ان کے قریب آیا اور انہوں نے اپنی آنکھوں سے اس کے آثار دیکھے تو پوری قوم گھروں سے باہر نکل آئی اور اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر معافی مانگنے لگی، جس پر اللہ تعالیٰ نے ان پر سے عذاب ہٹا دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی فوج سے کہا، تم اپنے رب سے استغفار کرو، وہ بہت مغفرت کرنے والا ہے، وہ تم پر کثرت سے بارش برسائے گا، مال اور اولاد سے تمہاری مدد کرے گا، تمہارے لیے باغ بنائے گا اور تمہارے لیے بہترین نہریں جاری کرے گا۔ اس حوالے سے امام حسن بصری کا ایک واقعہ مشہور ہے۔ ایک شخص ان کے پاس آیا اور خشک سالی کی شکایت کی۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے اسے استغفار کی ہدایت کی۔ پھر دوسرا شخص آیا تو اس نے تنگ دستی کا شکوہ کیا تو اسے بھی یہی ہدایت کی۔ پھر تیسرا شخص آیا جس نے اولاد نہ ہونے کی شکایت کی تو اسے بھی یہی مشورہ فرمایا کہ استغفار کرو۔ ایک اور شخص کو زمین کی پیداوار میں کمی پر استغفار کرنے کو کہا۔ ایک بزرگ یہ سب دیکھ رہے تھے اور سن رہے تھے۔ انہوں نے حیرت سے پوچھا، آپ کے پاس لوگ مختلف مسائل لے کر آئے لیکن آپ نے سب کا ایک ہی حل تجویز کیا، اس کا کیا سبب ہے؟ اس پر حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے سورہ نور کی یہی آیات تلاوت فرمائی، جس میں استغفار کو بارش، مال، اولاد اور باغات کے عطا ہونے کا سبب فرمایا۔ گویا گناہوں سے توبہ اور استغفار کی کثرت آخر کی کامیابی کے ساتھ دنیا میں بھی راحت و سکون کا ذریعہ ہے۔ احادیث مبارکہ میں بھی کثرت استغفار کی تلقین کی گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مبارک عمل سے بھی امت کو استغفار کی طرف متوجہ فرمایا۔ ارشاد فرمایا، اے لوگو، اللہ کے سامنے توبہ کرو، بے شک میں دن میں 100 مرتبہ توبہ کرتا ہوں۔ ابن ماجہ کی حدیث ہے، جو شخص استغفار کو خود پر لازم کر لے، یعنی کثرت سے استغفار کرے، اللہ تعالیٰ اسے ہر رنج و غم سے نجات دیتا ہے اور اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے اور اسے ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے جو اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتی۔ ایک اور موقع پر ارشاد فرمایا، اگر کسی بندہ مومن کی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کے خوف سے ندامت کے آنسو نکل آئیں جو مکھی کے سر کے برابر ہی کیوں نہ ہوں، اللہ اسے چہرے پر جہنم کی آگ حرام کر دیتا ہے۔ ایک اور روایت میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے،
جب اللہ تعالیٰ سے بندہ توبہ کرتا ہے تو اس کی توبہ سے رب کریم اس سے زیادہ راضی اور خوش ہوتا ہے جتنا کہ تم میں سے کوئی اس وقت ہوتا ہے جب وہ اپنی سواری پر جنگل میں جا رہا ہو، اچانک سواری گم ہو جائے، اس حال میں کہ اس پر اس کا کھانا پینا بھی رکھا ہو، تو وہ اس سے مایوس ہو جائے اور ایک درخت کے سائے میں لیٹ جائے۔ ابھی وہ اس حال میں ہی ہو تو دفعتاً دیکھے کہ وہ سواری اس کے پاس کھڑی ہے اور اس کی لگام تھام لے اور مسرت و شادمانی کے عالم میں یہ کہہ بیٹھے، اے اللہ، آپ میرے بندے اور میں آپ کا رب ہوں، یعنی خوشی کے باعث غلط جملہ کہہ دے۔ استغفار کی اس قدر اہمیت ہے کہ اسے بندہ مومن کے لیے خوشخبری قرار دیا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ قیامت کے دن جو شخص اپنے نامہ اعمال میں استغفار کی کثرت پائے اس کے لیے خوشخبری ہے۔ حضرت ابو سعد خضری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک شیطان نے حق تعالیٰ سے کہا تھا کہ اے میرے رب، تیری عزت کی قسم، میں ہمیشہ تیرے بندوں کو گمراہ کرتا رہوں گا جب تک ان کی روحیں ان کے جسموں میں موجود رہیں گی۔ جواب میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، میرے بلند مرتبے کی قسم، جب تک میرے بندے مجھ سے مغفرت طلب کرتے رہیں گے میں ان کو معاف کرتا رہوں گا۔ سبحان اللہ۔ ایک طرف توبہ استغفار کی اتنی اہمیت و ضرورت ہے تو دوسری جانب ہمیں گناہوں سے بخشوانے کے موقع بھی پوری طرح سے دستیاب ہیں کہ ہمیں ماہ رمضان کی مبارک فضائیں میسر ہیں، لہٰذا اس موقع کو کسی طرح ضائع نہیں فرمائیں۔ ایک اور حدیث مبارکہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ممبر کے قریب آنے کو کہا۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہم لوگ حاضر ہو گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے درجے پر قدم رکھا تو آمین فرمایا، جب دوسرے درجے پر قدم رکھا تو آمین فرمایا، جب تیسرے درجے پر قدم رکھا تو ایک بار پھر آمین فرمایا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبے سے فارغ ہو کر نیچے تشریف لائے تو ہم نے عرض کیا کہ ہم نے آج آپ سے ممبر پر چڑھتے وقت ایسی بات سنی جو پہلے کبھی نہیں سنی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس وقت جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے تھے۔ جب میں نے ممبر کے پہلے درجے پر قدم رکھا تو انہوں نے کہا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان المبارک کا مہینہ پایا پھر بھی اس کی مغفرت نہ ہوئی۔ میں نے کہا آمین۔ پھر جب دوسرے درجے پر قدم رکھا تو انہوں نے کہا ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہو اور وہ درود نہ بھیجے۔ میں نے کہا آمین۔ جب میں تیسرے درجے پر چڑھا تو انہوں نے کہا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے اس کے والدین یا ان میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچے اور وہ اس کو جنت میں داخل نہ کروائیں، یعنی وہ ان کی خدمت و فرما برداری کر کے جنت نہ کمائے۔ میں نے کہا آمین۔ اس حدیث مبارکہ میں ان سب لوگوں کے لیے سخت وعید اور تنبیہ ہے جو ماہ صیام میں اپنے رب کو منانے میں ناکام رہے، حالانکہ اسے منانا تو سب سے آسان کام ہے، وہ تو اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے۔ اس کی محبت اور رحمت تو یہ ہے کہ حضرت انس بن مالک اور حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں، جب بندہ مجھ سے ایک بالش قریب ہوتا ہے تو میں اسے ایک ہاتھ قریب ہوتا ہوں، جب بندہ ایک ہاتھ قریب ہوتا ہے تو میں اس کے 2 ہاتھ قریب ہوتا ہوں، اور جب بندہ میری طرف چل کر آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں۔ علماء کرام نے توبہ اور استغفار میں یہ فرق بیان کیا ہے کہ گناہوں سے باز آنا اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ توبہ ہے، جبکہ ماضی کے گناہوں پر معافی مانگنا استغفار ہے۔ لہٰذا ہمیں ماہ رمضان کے دوسرے عشرے میں ان دونوں چیزوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ کریم سے آہوازاری کے ساتھ گڑ گڑا کر اپنے گناہوں کی معافی طلب کریں،
اس کے علاوہ کسی کے ساتھ کوئی دھوکہ، ظلم یا کسی قسم کی زیادتی کی ہو تو اس سے معافی تلافی کر لیں۔ اپنی انا کو مار کر کچھ جھکنے میں کوئی حرج نہیں۔ یہاں کی تھوڑی سی شرم روز محشر کی شرم کے مقابلے میں گھاٹے کا سودا بالکل بھی نہیں۔ استغفار کے ساتھ گناہوں سے توبہ بھی ضروری ہے، اس لیے ہمیں اکیلے بیٹھ کے اپنا محاسبہ بھی کرنا چاہیے کہ آپ کسی ایسے عمل میں مبتلا تو نہیں جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک ناپسندیدہ ہے۔ اگر کوئی ایسا عمل ہے تو رمضان کے اس مبارک عشرے میں اس سے چھٹکارے کا پختہ عہد کر لیں۔ اس عشرے کا حقیقی پیغام بھی یہی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے اس عشرے میں زیادہ سے زیادہ توبہ اور استغفار کرنے کی توفیق دے۔ آمین ثم آمین۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ ہنستے رہیے، مسکراتے رہیے۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔